السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 28 مارچ 2025 مطابق 27 رمضان مبارک 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مال و دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مال و دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں، چنانچہ اس نے بندوں کے دلوں سے مال و دنیا کی محبت نکالنے کے لیے انہیں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اہل خیر حضرات کے سامنے جب مال خرچ کرنے کے مواقع آتے ہیں یا کوئی ضرورت مند ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے تو اس کا تعاون کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم نہ ہو یا وہ صاحب نصاب ہی نہ ہو تو پھر ان کی جیب سے چند روپے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت ایسی جڑ پکڑ چکی ہے کہ چند روپے ادا کرنا بھی دل کو گوارا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے یا مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو زیادہ تر ان کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عام طور پر زکوٰۃ اور صدقے کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہے، وہ تو فرض ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے اور اپنی آمدنی میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ایک رقم خاص کرنی چاہیے، بلکہ اگر سامنے والا ضرورت مند ہو تو اپنی طے کی ہوئی رقم سے اوپر اٹھ کر بھی اس کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے، گو کہ اس مہینے کے خرچ کے لیے ہمیں اپنے بینک بیلنس سے کچھ رقم نکالنی پڑ جائے یا اپنے خرچوں میں کچھ کمی کرنی پڑ جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ تم اس وقت بھی خرچ کرو جب تمہیں اپنے غریب ہو جانے کا ڈر ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1419۔ قرآن میں کہا گیا ہے تم خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ قرآن نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ عید کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کو ہے، اس موقع پر بڑھ چڑھ کر خرچ کیجیے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور محلے والوں پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ان میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کیجیے، پھر یہ مت دیکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم باقی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو خوشی کے اس موقع پر خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہیے، یہاں ہم جو کچھ خرچ کر لیں گے کل قیامت کے دن وہی ہمارے کام آئے گا۔ خرچ کرنا اور بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا ایمان والوں کی صفت ہے اور کنجوسی کرنا اور ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا منافقین کی علامت ہے۔ عید کی خوشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے ہیں اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اسلام سے پہلے سے ان 2 دنوں میں خوشی مناتے چلے آئے ہیں، بس وہی رواج ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے تہوار کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید قرباں یعنی بقرہ عید، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1134۔ عید کا یہ تہوار ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے پورے مہینے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تراویح ادا کرنے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشی۔ انعام کی رات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس رات سے مراد شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو عمل کے پورا ہونے کے بعد اس کو پورا اجر دے دیا جاتا ہے، مسند احمد حدیث نمبر 7904۔ رمضان کے مہینے کی آخری رات کو دوسری حدیث میں انعام کی رات بھی کہا گیا ہے، اس لیے اس رات میں شاپنگ کرنے اور ادھر ادھر گھومنے کی بجائے دعا اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ عید کا دن خوشیوں اور بشارتوں کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے تقسیم ہونے کا دن ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے آج کے دن گھوم کر خوشخبری سناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں چلو تم اپنا انعام لے لو،
چلو اس مہربان رب کی طرف جو بہت نوازنے والا اور بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج کے دن ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے مولا اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اسے بھرپور صلہ عطا کیا جائے۔ مہربان مولا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے ان بندوں نے پورے مہینے جو راتوں میں نمازیں پڑھی ہیں اور دن میں روزے رکھے، ان کے بدلے میں نے اپنی مغفرت اور اپنی خوشنودی کا پروانہ انہیں عطا کر دیا۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 11741، صلح صفائی کر لیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ دو بھائی آپس میں بول چال بند کر دیں، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھیں، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینا بند کر دیں۔ اگر دو سگے بھائی ایسا کریں تب بھی غلط ہے، اور اگر اسلامی رشتے کے دو بھائی ایسا کریں تو بھی غلط ہے۔ عید محبت و پیار کا تہوار ہے، اس دن سارے گلے شکوے مٹا لیے جائیں، ہر رشتہ دار، پڑوسی اور ملنے جلنے والوں کے گھر جایا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر جایا جائے جن سے تعلقات خراب ہیں یا بول چال بند ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس بات کو بہت برا کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 2638۔ اس لیے اگر ہماری کسی سے بات چیت بند ہے تو ہم ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دیں اور آپس کی لڑائی کو بھول جائیں، اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہے تو ہم ان میں بھی صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں۔ اگلا مضمون ہے ہم رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ ایک اہم پہلو اور ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی بڑی غافل ہو جاتی ہے۔ رمضان میں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی اور عبادات کا شوق نظر آتا ہے، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسلمان ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ رمضان میں گناہوں سے دور رہتے ہیں لیکن رمضان گزرتے ہی گناہوں کی طرف ایسے بھاگتے ہیں جیسا بچہ چاکلیٹ کی طرف۔ ذرا سوچئے، کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ رمضان گزرنے کے بعد کیا ہم مسلمان نہیں رہتے؟ کیا پھر اللہ کی اطاعت ہم پر فرض نہیں رہتی؟ کیا پھر ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہتا؟ رمضان اگر نیکیوں کا سیزن ہے تو غیر رمضان گناہوں کا نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کون سا ایسا تاجر ہے جو سیزن میں تو خوب کمائے اور سیزن کے بعد اپنی دکان بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر موسم میں اطاعت پسند ہے اور ہر زمانے میں نافرمانی اور معصیت ناپسند ہے۔ اس لیے جب رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا تو ہمیشہ اس سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تقوی والی زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ اس بار رمضان کے بعد بھی ہم عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اور خاص طور سے فرائض کی پابندی اور حرام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ آخری مضمون ہے شوال کے 6 روزے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ مسلم شریف، حدیث نمبر 1164۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1715۔ گویا رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہوئے۔ اس طرح 12 مہینوں اور پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں یہ روزے رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سوال، کیا شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے؟ جواب، نہیں، دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ سوال، کیا یہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے؟ جواب، نہیں، مرضی ہے، چاہے لگاتار رکھیں اور چاہے تو الگ الگ کر کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔